میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو, اپنے آفس بیررز کو, اپنے عہدیداروں کو, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو, چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے, یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے, مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے, لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا, میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی, میرے بڑے خلاف ہوں گے, لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ جو تماشا ہے, یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی, کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم ہے, جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے, کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ, والدہ اس کی بیوہ, بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے, جو بلڈ پریشر کی مریض, اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر, کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں, اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں, ادھر عدالت اس کو ضمانت دے, کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں, گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین, ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی, کوئی اور کیبنٹ منسٹر, ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی, کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی, وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مزاری جان دے دے, لیکن وہ ایک پاکستان کی ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے, کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی, لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا, لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو, بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے, گھر کے اندر گھس گئے لوگ, انہوں نے آ کے رات کو بیوی, میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے, میری بزنسز کے اوپر, میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا, ابھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے, سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے, اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا, کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں, اب یہ وہ کر رہے ہیں, اب میری بزنس بند کر دی ہے. وہ کاڑا کے اندر اس کے کسی کا گھر بن رہا تھا, وہ گرا دیا, بلڈوز کر دیا. کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے. تو میں پھر سے, کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے, اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے, یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے.